ٹاپ فیکٹ سیریز کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے پانی پت کی پہلی جنگ کی کہانی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے اور کیوں پانی پت کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں کون جیتا اور کون ہارا، ہارنے والا کون تھا اور جیتنے والا کون تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان پہ 4 حملے کیے اور یہ چاروں حملے کامیاب ہوئے۔ ان 4 حملوں میں بابر نے بھیرا، سیالکوٹ، دیپال پور اور لاہور فتح کر لیا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر افغانستان واپس چلا گیا، مگر اس کے بعد اس کے دل میں دہلی فتح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ ہندوستان میں ایک بڑی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ بابر کی خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح کوئی بڑی سلطنت قائم کرے جو نسل در نسل چلتی رہے اور بابر کا نام بھی زندہ رہے۔ اس کے بعد 21 اپریل 1526 کو بابر نے 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان پہ 5واں حملہ کیا۔ اس بار بابر افغانستان واپس جانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پورے ہندوستان میں مغلیہ پرچم لہرانے کی خواہش میں ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ لیکن اس وقت دہلی، آگرہ اور ہندوستان کے کئی صوبوں پہ ابراہیم لودھی کی حکومت تھی اور ابراہیم لودھی بابر کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ابراہیم لودھی کو ہرائے بغیر بابر دہلی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بابر اپنی 12,000 فوج کے ساتھ دہلی سے 90 کلومیٹر دور پانی پت کے میدان میں فرکوش ہو گیا اور دوسری طرف ابراہیم لودھی بھی اپنی 1,00,000 فوج کے ساتھ دہلی سے نکل آیا اور پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج بابر کی فوج سے 10 گنا بڑی تھی اور ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے جن کی دہشت سے دشمن لرز جاتے تھے اور 50,000 پیادہ سپاہی تھے۔ اس لیے ابراہیم لودھی کو اپنی طاقت پہ مکمل یقین تھا کہ وہ بابر کو پل بھر میں میدان جنگ سے بھگا دے گا، اور بابر کو بھی معلوم تھا کہ وہ اپنی اتنی تھوڑی فوج کے ساتھ ابراہیم لودھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بابر نے جنگی چالوں کا سہارا لیا۔ اس نے اپنی فوج میدان جنگ میں یوں ترتیب دی کہ فوج کے دائیں طرف پانی پت کا شہر آ گیا تاکہ لودھی فوج دائیں طرف سے حملہ نہ کر سکے، اور بائیں طرف اس نے ایک بڑی خندق کھود دی تاکہ بائیں طرف سے بھی حملہ نہ ہو۔ اور اب بابر نے سب سے قیمتی اور طاقتور ہتھیار ترتیب دیا۔ بابر کے پاس 12 توپیں تھیں اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود کا استعمال ہونے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں کبھی بھی توپ کا استعمال نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ ابراہیم لودھی نے توپ دیکھی بھی نہیں تھی۔ بابر نے توپیں اپنی فوج کے بالکل آگے لکڑی کے چھکڑوں اور کپڑوں سے ڈھانپ کے کھڑی کر دی تاکہ جب لودھی فوج ہاتھیوں سے حملہ کرے تو توپوں کا استعمال کیا جا سکے۔ اب پانی پت کا میدان بالکل جنگ کے لیے سج چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے فوراً حملے کا حکم دے دیا اور لودھی فوج ہاتھیوں سے حملہ کرنے لگی۔ جیسے ہی ہاتھی میدان جنگ میں آئے تو بابر نے توپوں سے ہاتھیوں پہ گولے برسانا شروع کر دیے۔ توپوں کی گھن گرج کی آواز اور گولوں کی ضربوں سے ہاتھی بدک گئے اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور ہاتھی اپنی ہی فوج کو پیروں تلے رونتے ہوئے بھاگنے لگے۔ جب ہاتھی میدان جنگ سے بھاگ گئے اور لودھی فوج کے ہزاروں سپاہی مارے گئے تو بابر نے اپنے گھوڑ سوار فوجی دستے کے ساتھ ایک زبردست حملہ کر دیا اور لودھی فوج کی گردنیں ہوا میں اڑنے لگی، خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ جب ابراہیم لودھی نے میدان جنگ ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو اس نے بھی گھوڑ سواروں کے ساتھ مغل فوج پہ حملہ کر دیا، لیکن وہ بابر کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے 6,000 سپاہیوں کے ساتھ مارا گیا۔ ابراہیم لودھی کے مرتے ہی لودھی فوج کے حوصلے بھی مر گئے اور میدان جنگ سے بھاگنے لگی، مگر مغل فوج نے لودھی فوج کا پیچھا کیا اور چن چن کے لودھی سپاہیوں کو قتل کرنے لگی۔ یہ جنگ پورا دن چلتی رہی اور شام ہوتے ہی بابر کا مقدر چمک اٹھا اور بابر کو فتح نصیب ہوئی اور ہندوستان کی زمین پہ بابر نے مغلیہ سلطنت کا پرچم گاڑ دیا۔ بابر کی قائم کردہ مغلیہ سلطنت تقریباً 300 سال تک قائم رہی
اور ہندوستان پہ کسی بھی مسلم خاندان نے اتنا لمبا عرصہ حکومت نہیں کی جتنی بابر کے خاندان نے کی تھی۔ جنگ کے بعد بابر نے ابراہیم لودھی کی لاش کو نکالا اور وہیں پانی پت کے میدان میں اسے دفن کر دیا۔ ابراہیم لودھی کی قبر آج بھی پانی پت کے میدان میں موجود ہے اور یوں بابر نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ فتح کر لی۔ یہ تھی پانی پت کی جنگ کی کہانی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔